ہمارے حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بنیادی جو دین کا علم ہے وہ ہر مسلمان کے ذمے سیکھنا فرض ہے۔ اگر بنیادی دین کا علم نہیں سیکھ رہا تو وہ اس فرض کے اندر کوتاہی کر رہا ہے اور گنہگار زندگی گزار رہا ہے۔ جیسے نماز ہے تو کیا سارے ساتھیوں کو نماز کے بارے میں جو اس کا بنیادی علم ہے وہ پتہ ہے، وہ آتا ہے؟ تو پتہ چلے گا نہیں آتا۔ حضرت کے شیخ کے پاس ایک شخص آیا، بیان کر رہے تھے، بیان سے جب فارغ ہوئے تو وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت ابھی بیان کے اندر میں نے سنا آپ سے کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو فرض نماز ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں 2 رکعات میں، اور 2 رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت میں تو یہ کام سنتوں کے ساتھ بھی کرتا آیا ہوں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہر 4 رکعت والی نماز کے اندر یہ کرنا ہے، اور یہ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے مجھے 30 سال ہو گئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر کیا فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علماء سے پوچھ لو، اہل ذکر ارشاد فرمایا، علماء سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو۔ ذکر کی برکت سے جن کے دل نور والے ہو جاتے ہیں نا، ان کے اوپر کتاب کا علم تو اترتا ہی اترتا ہے، لیکن کتب کا علم بھی اترتا ہے، دل کا علم بھی اترتا ہے۔ صرف کتب بینی نہیں ہوتی ان کے ساتھ، قطب بینی بھی ہوتی ہے۔ وہ صرف کتب کے بینا نہیں ہوتے، وہ قطب سے بھی بینا ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے چھوٹا والا کاف، کینچی والا کاف، ایک ہے ڈنڈے والا کاف، بڑا کاف اور چھوٹا کاف، صحیح نا؟ جو ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے یہ چھوٹا کاف کہلاتا ہے، چھوٹا کاف کہلاتا ہے نا، اور جو کینچی والا قوف ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ بڑا قوف کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ڈنڈا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر کسی کو نہیں معلوم تو پوچھ لے۔ یہاں پر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کر رہا ہو نمازوں کے بارے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کوئی تلاوت کے بارے میں سوال کر رہا ہو، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی دین کے کسی مسئلے کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا ہو۔ سارا آپ مجھ سے سن تو رہے ہیں لیکن سوال بھی کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا، دین سیکھنے سکھانے کا عمل ہو جائے گا۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکھو دین۔ ہو سکتا ہے کسی وقت مجھے بھی مسئلہ یاد نہ ہو تو کسی دوسرے وقت میں مسئلہ بیان کر دیا جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ عیب کی بات ہے نہ کسی اور چیز کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت دفعہ ایسا کیا ہے کہ ان کو مسئلے نہیں معلوم ہے، بولا کسی اور وقت میں بتائیں گے، اور سوال کرنے والے کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آ جاؤں اس کا جواب، ہم میں تو کسی کو بھی نہیں آ رہا ہے۔ بولا میں گیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا جواب معلوم کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے آ کر جواب بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخر بیٹی کس کی ہے، جگر کا ٹکڑا کس کا ہے؟ اس کو جواب نہیں آئے گا تو پھر کس کو آئے گا؟ تو بات یہ ہے بھائی، تو جواب کس کو آنا چاہیے؟ نہیں آئے تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے بھائی، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ بول دو بھائی ابھی اس وقت نہیں بتا سکتا ہوں، بعد میں بتا دوں گا، بعد میں تحقیق کروں گا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندے کو جواب تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کو نا کنفرم نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، وہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کنفیوژن کی شکار ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے اپنے بات کو آگے کنوے نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو بھائی ایسی صورت میں غلط بات چلی جائے آپ ٹائم لے لو، یہ بات میں بتا دوں گا میں، ٹھیک ہے نا، اور اس مسئلے کو بتا دو، پھر اللہ مدد فرماتے ہیں۔ تو بھائی اس نے پوچھا اور بولا کہ 30 سال سے میں ایسی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے نماز نہیں ہوئی، اور رونے لگا خوب۔ فرمایا اب تجھے مسئلہ معلوم چل گیا ہے نا، اور پچھلی نماز کے اوپر استغفار کر، مسئلہ نہیں معلوم تھا نا، اور اللہ کے کرم کے اوپر امید رکھ بس۔ ہو سکتا ہے یہ 30 سال کی نماز بھی اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں باقی رکھیں، تیرے رونے کو پسند کر لیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب دنیا کا کوئی جائیداد اپنے نام کر رہے ہوتے ہو، کوئی بنگلہ، کوئی پلاٹ، کوئی فلیٹ، کوئی بھی چیز اپنے نام کر رہے ہوتے ہو، تو کرتے کیا ہو بھائی؟ کرتے یہ ہو کہ کوئی اچھا سا وکیل کرتے ہو، اور اچھے سے وکیل سے بولتے ہو کہ بھائی ایسی کوئی شک بھی ڈال دینا، اس کے اندر شک ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، جو بھی شک ایسی ڈال دینا جس میں کوئی 2 نمبری میری پلاٹ کے ساتھ، میری دکان کے ساتھ، میری فیکٹری کے ساتھ نہ کر سکے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہ دنیا کی جائیداد کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ جنت کی بھی تو جائیداد حاصل کرنی ہے نا، اس کے لیے کچھ نہیں کرو گے؟ اس کے لیے کوئی اچھا مشیر، کوئی اچھا وکیل، کسی اللہ والے سے تعلق نہیں قائم کرو گے؟ ان سے پوچھ پوچھ کر نہیں چلو گے؟ اہل علم سے تعلق قائم نہیں کرو گے؟ ان سے پوچھ پوچھ کر نہیں چلو گے؟ جنت کی جائیداد ایسے مل جائے گی؟ تو جنت کی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے بھی بھائی علماء سے پوچھ پوچھ کر چلو، اہل ذکر سے پوچھ پوچھ کر چلو، اگر تم نہیں جانتے تو پوچھ پوچھ کر چلو۔ جیسے ایک نماز کا مسئلہ، بھائی ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بندہ نماز کے اندر ایک سجدہ کرے، 2 سجدے ہوتے نہیں ہوتے ہر رکعت کے اندر، ایک سجدہ کرے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کی نہیں ہوگی نماز۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ فرض ہے، اس نے فرض چھوڑ دیا۔ یہ سجدہ سہو بھی کر لے گا تب بھی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانا پڑے گی، اس کو نماز دہرانا پڑے گی، ہر حال کے اندر دہرانا پڑے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے کہ بھئی آپ دوسری رکعت کے اندر آپ اتحیات میں بیٹھنا ہے آپ کو، لیکن اتحیات میں آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہو گئے تو کیا کریں گے؟ واپس جائیں؟ یہ اگر پورے کھڑے ہو گئے واپس نہیں جاؤ، یہ برا ہے۔ اور تیسری رکعت شروع کر دو، چوتھی رکعت کے اندر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟
ایک اتحیات آپ نے چھوڑ دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سجدہ سہو کر لو گے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ واپس چلے گئے، یہ علماء کے نزدیک برا ہے، اور علماء حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی سجدہ سہو سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کے اندر فساد بڑے ہوں گے، اس لیے دوبارہ سے پڑھو۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو لہذا پھر ایک مسئلہ اور چلتا ہے، یار تیسری پڑھ رہا ہوں، چوتھی پڑھ رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ بعض اوقات نا وہ لوگ نا اپنی صورتوں کو مقرر کر کر رکھتے ہیں، یہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت پڑھوں گا قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ان کو یاد نہیں ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، یار قل اعوذ برب الفلق چلی، تیسری رکعت ہے بھائی، اس سے ہی ان کو یاد رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو بڑا اچھا ہوتا ہے نا، اس میں بھی یاد ہو رہتا ہے، یہ صرف یاد، لیکن بار بار انہی صورتوں کو مقرر کر کے پڑھنا، یہ بھی علماء حضرات فرماتے ہیں بھائی دیکھو اگر یہی صورتیں آتی ہیں تو ٹھیک ہے پڑھو، لیکن بھائی اور آگے بھی سیکھو، اور کچھ اور بھی یاد کرو قرآن شریف کے اندر سے، بار بار ان صورتوں کو مقرر کر کے مت پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ لہذا آپ کوشش کریں کہ بھئی یہ سارے مسائل تھوڑے سے آنے چاہیے ہم لوگ۔